بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلسفہ حجاب اسلام کی نظر میں اس عنوان سے آج ہماری تیسری نشست ہے. آپ کی خدمت میں کچھ عرائض ذکر کیا تھا. باحجاب خاتون کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے خاندان میں، گھر میں، نسل کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے. اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا ذکر ہوا. تاریخ میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. باعصمت خاتون، باشرف خاتون، باعظمت خاتون جہاں کہیں بھی ہو، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے میں. خواتین ہی ہے اسلام کے پودے کو پانی دینا، نمو کرنا، اس کو بڑھانا، اسلام کو پھیلانا، اسلام کا پرچار کرنا بہت بڑا کردار رہا ہے خواتین کا. آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا حجاب کے حوالے سے. حجاب ہمارا موضوع ہے، اہم موضوع حجاب ہے. حجاب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت فسادات رونما ہوتے ہیں. گھروں میں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل، معاشرے کے اندر بھی. جب خاتون کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے خاتون یا تو بیٹی ہوگی، یا بہو بن کے، یا ماں بن کے، یا بیوی کے روپ میں. تو خاتون جب ہم کہتے ہیں ماں، تو لفظ ماں کائنات کا مقدس ترین لفظ ہے. جو چیز ماں کے مقام اور رتبے کو بلندی اور رفعت بخشتی ہے وہ اس کی عفت اور حیا ہے. ایک ماں اپنے شوہر سے صاحب فرزند ہو، اس خصوصیت کے ساتھ جو ایک باعفت اور باشرف خاتون کے لیے ہوتا ہے، اس مقدس مقام پر جب ہوتی ہے تو اس پاک دامنی اور باعفت کی وجہ سے اس مقام کو حاصل کرتی ہے.
عورتوں کی عفت اور بہترین کردار ایک خاندان کو باکردار بناتا ہے اور عورتوں کو محفوظ بناتا ہے تاکہ وہ اپنے رتبہ اور مقام کو خاندان میں محفوظ رکھے۔ اسلام نے خواتین کو حکم دیا، دیکھیں ہم نے بار بار پردے کا حکم خواتین کے حوالے سے ہی ذکر کیا۔ خواتین کو چاہیے کہ پردہ کرے، باحیا رہیں، باعفت رہیں، باشرف رہیں، باکرامت رہیں۔ تاریخ کی مثالیں پیش کرتے ہیں، قرآن سے مثالیں پیش کرتے ہیں، احادیث سے مثالیں پیش کرتے ہیں، امہات المؤمنین کا ذکر کرتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم رہا ہے اور بارہا ذکر کرتے ہیں۔ جب پردے کی بات آتی ہے، حجاب کی بات آتی ہے، تو یہ امید ہوتی ہے خواتین سے کہ باحجاب رہیں اور پردے میں رہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکم دیا وہ اپنی زینت کو ڈھانپ کر رکھے۔ اب زینت کون سی جگہ ہیں وہ خواتین ہی بہتر جانتی ہیں، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مستثنیٰ ہیں ان میں ہاتھ اور پاؤں اس زینت میں، اس کے علاوہ جو ہیں اس کو چھپانا اس پر واجب ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں خواتین سے تو امید کی جاتی ہے کہ اسلام میں پردہ کرے، خواتین کو چاہیے باحیا رہے، باعفت رہے۔ اسی معاشرے کے اندر مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کریں۔ جب عورت کی بات آتی ہے تو مردوں کو بھی کہا کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، لہذا حجاب کو مردوں اور عورتوں کے تمام اجتماعی امور میں باقاعدہ ایک ایمانی اور سماجی قانون کی حیثیت سے محفوظ اور مستحکم کرنے کے لیے اسلامی فقہ اسلامی میں خواتین کے علاوہ مردوں پر بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ معاشرے میں جس کسی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرتے ہو، یا ہم جنس پرست کے ساتھ یا غیر ہم جنس پرست کے ساتھ، یا محرم کے ساتھ یا نامحرم کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک حد تک حجاب اور پردے کی رعایت کرے۔ اگرچہ مردوں کے لیے بعض چیزیں جو ہیں کم مقدار میں ذکر کیا گیا ہے، خواتین سے کم ہے کہ وہ حجاب واجب نہیں اتنی چیزیں جتنی خواتین کے لیے ہیں۔ تو بعض فقہا شیعہ اثنا عشری نے، اہل سنت فقہا نے مردوں کے لیے بھی ایسے اعضاء جو معمول کے مطابق چھپانے کو لازم قرار دیا ہے۔ بعض شیعہ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ورزش کے دوران یا عزاداری کرتے ہوئے معمولاً ایسا ہوتا ہے، یعنی بدن شہوانی نگاہوں کی زد میں آتے ہیں، تو اس وقت بدن کا چھپانا واجب ہے، کیونکہ یہ گناہ پر معاونت کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں حجاب کی یہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق عورت کے لیے صرف مردوں سے حجاب کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 جو گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا، خداوند متعال نے وہاں پہ فرمایا کہ نابالغ ممیز بچے سے بھی حجاب کرنا احتیاط کرنا پڑتا ہے عورت کے لیے، اس لیے وہ بچہ سمجھ رکھتا ہے کہ ممیز تمیز رکھتا ہے اچھے اور برے کا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں مسلمان مردوں کو پیغمبر اکرم کی ازواج کے سامنے جانے سے منع کیا ہے۔ اس آیت کا نزول گویا نامحرم مردوں کے سامنے عورتوں کے لیے حجاب واجب ہونے کے بیان میں یہ پہلا قدم ہے کہ جہاں حجاب کا مفہوم اور اس کے شرعی حدود کو تدریجی طور پر قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے۔ خداوند متعال اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأْتُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔
اور جب تمہیں پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ آیت کا اگلا حصے میں کہا کہ آواز کو بلند مت کرو کیونکہ رسول کو اذیت ہوتی ہے۔ اس آیت کے حصے میں کہا کہ حجاب کے پیچھے سے جب رسول کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو حجاب پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اب میں تاریخ کی طرف جانا نہیں چاہتا ہے کہ رسول اسلام کو کس نے اذیت دی، اور رسول اسلام کی زوجات کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ رسول کو اذیت نہ دے دے، حجاب میں رہیں۔ اب رسول کے رحلت کے بعد کس نے رسول اسلام کو اذیت پہنچائی، کس طریقے سے چلی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس آیت میں مردوں کو ازواج نبی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے وَمِن وَرَاءِ حجاب بات کرنے کے لیے کہا ہے، اور رسول کی بیویوں کو نامحرموں کی نظروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا حکم ہوا ہے، اور اس کام کے طرفین کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ بہترین اور مناسب جانا گیا ہے تاکہ شیطانی نگاہوں سے بچ سکے۔ اس آیت مجیدہ میں حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ مخصوص ہے یہ آیت رسول اسلام کی ازواج سے۔ لیکن صدر اسلام کے بعد جب رسول اسلام کے ازواج نے اس آیت پر احسن طریقے سے عمل کیا، پابند رہیں، تو اسلام اور مسلمانوں کی خواتین نے بھی اس کو ایک احسن طریقے سے انجام دیا اور پابند حجاب رہی۔ یہ حکمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و منزلت کی حفاظت اور رسول اسلام کی بیویوں کا احترام مقصود تھا، مگر اس آیت میں فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، حجاب مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں کے دلوں میں آنے والے ممکنہ شیطانی وسوسوں سے پاک رہنے کا ذریعہ ہے، چونکہ نگاہ فساد اخلاق کا پہلا زینہ ہے۔ نگاہ شیطانی نگاہ، آنکھوں کو وہ چیزیں بھلی اور اچھی لگتی ہے جو روح کو بری لگتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، انسان کی شہوانی نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس کی روح میں پاکیزگی ہوتی ہے اس کی نظر اس کے روح کی پیروی کرتی ہے، اس کی نظر پر روح کی حاکمیت ہوتی ہے، جسم کی حاکمیت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، ظاہری پردے سے کیا کرنا ہے، ظاہری پردے کا کیا فائدہ ہے، ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جسم کا پردہ دل کے تابع ہے۔ جب دل صاف ہو، اس کے دل میں کوئی قدورت نہ ہو تو ظاہر ہے وہ پردہ بھی کرے گی۔ اس کے دل کی کوئی وقعت اور حیثیت ہی نہیں ہے جس کا کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ ظاہراً جب کردار برا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے پردہ کرنا دل کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ پردہ نہ کرنے سے دل کا پاکیزہ نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مفہوم جب نکالتے ہیں، آخر تمہارے دل ہی نے تو کہا ہے پردہ نہ کرو۔ اگر دل کہتا کہ پردہ کرو تو ظاہر ہے خواتین بھی پردہ کرتی۔ اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جب پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک کرے۔ جب دل پاک ہوگا تو اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پر اثر پڑیں گے، اعضاء و جوارح سے وہ عمل کرتی رہے گی۔ اس لیے اطاعت کا مطلب ہی یہی ہے، ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت کا مطلب ہی ہے، محبت ایک الگ شے ہے، اطاعت الگ شے ہے۔ زہرا مرضیہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اطاعت سیرت پر چلنا ایک الگ شے ہے، ان سے محبت الگ ایک شے ہے۔ محبت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ضروری ہے میدان عمل میں آ کے اطاعت کرے تو وہ کنیز زہرا کہلائے گی، وہ کنیز صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا زینب و کلثوم کہلائے گی، وہ کنیزان ام المؤمنین صدیقہ کبریٰ
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہلائیں گی۔ مومنین خواتین کے لیے، مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجاب کرے، اور حجاب یہی ہے جو دنیا میں بھی کامیابی ہے، حجاب یہی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے حجاب کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، حجاب کی وجہ سے آپ کی عفت و شرف میں اضافہ ہوتا ہے، حجاب کی وجہ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، حجاب کی وجہ سے دشمن کی نظریں آپ پر نہیں ہوتی ہے، حجاب کی وجہ سے شیطانی وسوسے اور نظریں دور ہوتی ہے۔ یہی حجاب ہی ہے تو اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور رسول اسلام کی نواسی نے اسی حجاب کی خاطر کربلا سے کوفہ اور شام کے بازاروں میں حجاب مانگتی رہی، اور ہماری خواتین کو چاہیے کہ حجاب کرے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کو چاہیے حجاب کرے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے خواتین کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر، خصوصاً صدیقہ زہرا، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پر عمل کرائیں، اور امہات المؤمنین جو رسول کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔